کے عظیم اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں مسٹر وکٹر نذیر آپ کو اپنے چینل قاموس العلم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ہم خدا کے فضل سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں، اور خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے کلام کے ذریعے جڑ سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برکت۔ جیسا کہ میں نے اپنے شروعاتی الفاظ میں بھی کہا کہ خداوند ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ہمیں برکت، ہمیں مختلف چیزوں سے روشناس کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے اور جس پر ہم آج خدا کے کلام میں سے بات کریں گے وہ ہے برکت۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ برکت کے کیا معنی ہے، اس کا بائبل مقدس میں ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے، تو ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں برکت کو کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ برکت جو خدا نے اپنے بندوں کو، اپنی قوم کو اور اپنی نسل کو جو دی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ان کو برکتوں سے نوازا۔ برکت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ برکت کا لفظ جو ہمیں ملتا ہے، برکت کا لفظ جو ہمیں ملتا ہے وہ عبرانی لفظ، اگر عبرانی میں ہم برکت کو دیکھیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے براکا۔ تو اگر اسی لفظ کو ہم عربی میں دیکھیں تو اس کو عربی زبان میں برکتہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 زبانوں میں یہ لفظ ہمارے سامنے ہے۔ اردو میں اگر ہم اسے دیکھیں تو اپنی زبان میں ہم اسے برکت کہتے ہیں، عبرانی میں ہم براکا کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اسے برکتہ کہتے ہیں۔ عبرانی اور عربی اور اردو جو بھی اس خدا کے کلام میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا برکت کے کیا معنی ہے۔ تو برکت کا مطلب ہے کسی کو اچھائی بخشنا، بڑھوتری دینا، دعائے خیر کرنا۔ یہ عام طور پر مادی یا جسمانی نعمتیں ہیں۔ تو براکا جو عبرانی میں لفظ براکا استعمال ہوا ہے، یہ برکت کے لیے عبرانی کا خاص لفظ ہے۔ اسے راست بازوں کی دعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور خدا کی برکت کے لیے بھی، جس سے انسانوں کی کامیابی اور خوشحالی حاصل کرتا ہے۔ عبرانی میں اگر ہم اسے دیکھیں جو لفظ براکا استعمال ہوا ہے، تو جیسا ہم نے سیکھا کہ یہ انسانوں کی ترقی، کامیابی اور خوشحالی کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح جو لفظ عربی میں برکتہ استعمال ہوا ہے وہ ہے جوہر یا تالاب، جس کے کنارے اونٹ گھٹنے ٹیک کر پانی پیتے ہیں۔ برکت کا تصور بنی اسرائیل اور دیگر سامی قوموں میں ان الفاظ کو خاص اہمیت دی جاتی تھی جو باضابطہ طریقے سے خدا یا کسی دیوتا کو خطاب کرتے ہوئے کسی کو دعائے خیر دینے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جن میں الفاظ کا سچا ہونا، جن میں الفاظ کا صحیح چناؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو برکت دیتے ہیں، کسی کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، کسی کی بہتری کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں، یا اس کو کوئی چیز برکت کے طور پر دیتے ہیں، تو اس کے لیے جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آیا ہم جو اس کو برکت دے رہے ہیں، جو اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، اس کے لیے کون سے الفاظ جو ہیں اس میں ہم وہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو لفظوں کا چناؤ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک منتر کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک منتر کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص کر برکت دینے والا باپ ہو اور بستر مرگ سے موضوع الفاظ سے برکت دے تو یہ بہت با اثر جو ہے وہ گنی جاتی ہے۔ خدا کا بندہ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ برکت دینے والا اگر باپ ہو، ہمارا جسمانی باپ ہو، اگر وہ بسترے مطلب کہ اپنے آخری ایام میں ہو، جیسا کہ اگر وہ اپنے اولاد کو اکٹھا کر کے برکت دیں تو یہ ایک بہت با اثر چیز ان کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دوران وہ اپنی زندگی کا سارا نچوڑ نکالتے ہوئے ان کی زندگی کے مطابق ان کو برکت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص برکت لینے کا اور
برکت دینے کا بھی ایک بہت با اثر ذریعہ ہے۔ بادشاہ، قبیلے، خاندان اور سردار بھی برکت دینے کا ایسا ہی طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ برکت پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں، ہم سب خدا کے کلام میں سے واقف ہیں کہ باپ اسحاق کو بھی برکت ملی، باپ یعقوب کو بھی برکت ملی، ان کے والد جو اسحاق تھے انہوں نے باپ یعقوب کو بھی برکت دی، اس کے بعد خدا کے بندہ موسیٰ نے اپنی قوم کو برکت دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہیں۔ برکت خدا کی طرف سے زندگی پانا تھا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کسی کو برکت مل گئی تو اسے زندگی مل گئی، کیونکہ برکت جو ہے وہ ایک زندگی پانے کا ایک ذریعہ تھی، اور جس کے پاس ساری چیزیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اصلی معنوں میں زندگی بھی اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس خدا کی نعمتیں ہوں، جس کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہو، وہی اصل معنوں میں زندگی جینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اور زندگی اور برکت خدا کی طرف سے زندگی پانا تھا جو دماغی سکون بخشتی تھی۔ اگر کسی کے پاس برکت ہو، خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہو، اسے وہ چیزیں خدا نے مہیا کی ہوں، وہ نہ کہ وہ اس میں کوئی کسی قسم کی چیز کی کوئی ملاوٹ ہو، بلکہ جس میں چیز خالص طور پر خدا کی دی ہوئی ہو، وہ انسان کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم بھی خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ ہم نے اگر جو چیزیں حاصل کرنی ہے برکت کے طور پر، جو ہم خدا سے ریسیو کریں، تو ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے ہمیں ملے گی وہ ہمارے لیے ذہنی سکون کا بھی باعث بنے گی۔ تو برکت صرف خدا ہی دے سکتا ہے، انسان صرف ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اس بات پر کلی طور پر متفق ہوں کہ اگر کسی کو برکت دینے کا اختیار ہے تو صرف واحد خدا ہے۔ خدا کے بغیر کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی یہ کسی قسم کا کسی کو اختیار ہے۔ ہاں، اگر جیسا پہلے بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے جسمانی باپ ہیں ان کو، ہمارے والدین کو یہ خدا نے شرف بخشا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو برکت دے سکتے ہیں۔ اگر ہم روحانی قسم کی روحانی برکت کی بات کریں تو اس کا صرف واحد اور واحد ذریعہ جو ہے وہ خود خدا باپ ہے، اور کوئی بھی اس کو برکت دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کلام مقدس میں سبت کے دن کو بھی برکت دی گئی۔ سبت کے دن کو برکت اس لیے دی گئی کہ جو اس کو خدا کا حکم مانتے ہوئے اس کی پیروی کرے گا، اس دن اپنے پاؤں کو روکے رکھے اور خدا کے لیے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے، تو خدا اس کو برکت دیں گے، اور خدا اس کی ساری باقی دنوں کو، باقی کام میں جو وہ خدا کے لیے اپنے 6 دن میں کرتا ہے، اور 7ویں دن اپنے آپ کو روکے رکھتے ہوئے خدا کے حضور میں لے کر آئے، تو خدا اس میں اس کو برکت دے گا۔ تو وہ اس کی برکت جو ہے وہ اس کی باقی دنوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی، اور اس کے باقی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو کلام مقدس میں سبت کے دن کو بھی جو ہے وہ برکت دی گئی۔ عبرانی میں ایک بہت مشہور جو ہے وہ ہمیں برکت ملتی ہے خدا کے کلام میں سے، کہ عبرانی جو ہے ایک بہت مشہور برکت جو ہے وہ برکت کے جو الفاظ تھے وہ استعمال کرتے تھے، وہ کچھ یوں تھے: خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یہ بہت مشہور الفاظ تھے جو عبرانی لوگ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے، ان کو برکت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت اور اچھے الفاظ خدا کے کلام میں سے ملتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں ان کو اپنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں مبارک بادیاں برکت کے ذمرے میں آتی ہیں۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، کیونکہ مبارک بادیاں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی وہ بھی برکت کے ذمرے میں آتی ہے، کیونکہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے حکموں کو مانتے اور ان پر عمل کرتے اور ان پر چلتے ہیں، تو خدا ان کو برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو برکت کا پیالہ جو آخری ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو برکت کا پیالہ جو کلیسیا ایمانداروں کی جماعت عشاء ربانی کے موقع پر استعمال کرتی ہے، وہ بھی برکت کے ذمرے میں آتی ہے۔ عشاء ربانی کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ فسح کی وہ جو کھانا تھا جو خدا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا،
تو ان کو کہا کہ میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ فسح کا کھانا کھاؤں، تو تب خدا نے ان کو برکتیں دیں۔ اور آج بھی ہم، خدا نے کہا کہ میری یادگاری کے طور پر اسی طرح کرتے رہنا جب تک کہ میں تمہیں دوبارہ نہ لینے آؤں۔ تو جو برکت، جو اشاعۂ ربانی جو ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی برکت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو آخری الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے کہے تھے، وہ بھی ہماری زندگی میں ایک عجیب کام اور ہمیں برکت کا جو ہے وہ تصور کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیمتی اور قیمتی اثاثہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ تھے کہ خداوند تمہیں برکت دے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ آمین۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دیں اور آپ کو اپنی لوگوں کی برکت میں، اور اس کے جو جن لوگوں کے نام کتاب حیات میں ہیں ہمیں بھی برکت دے، تاکہ ہم بھی اپنا نام کتاب حیات میں لکھوانے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ تو آئیے ہم سب برکت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور آئیں، اپنے آپ کو اس کی چرنوں میں جھکا دیں، تاکہ خدا بھی ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں پر رحم کرتے ہوئے ہمیں اپنے لوگوں میں شامل کر لے۔ خدا آپ سب کو برکت۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہم سب آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس پر اپنی کمنٹ بھی کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو اور بھی بہتر کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ تو آپ اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ۔